ان کو انہوں نے دعوت دی ہے، پاکستانی عوام کو دعوت دی ہے کہ اس تحریک کا حصہ بنے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ان تمام افراد کا شکریہ ادا بھی کیا جو ان کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی زمان پاک کے باہر جمع ہوئے تھے۔ وہ تمام کارکنان، وہ تمام مرد حضرات اور خواتین، ان تمام لوگوں کا عمران خان نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں ان کی آوازیں سنتا رہتا ہوں، جب میری گرفتاری کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو بڑی تعداد میں زمان پاک کے باہر لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ عمران خان نے بھی کہا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہوا تو نگران حکومتیں غیر آئینی ہو جائیں گی۔ عدلیہ یہ حکم دیتی ہے، ادارے کہتے ہیں عمل نہیں کر سکتے۔ جب عدلیہ آئین پر عمل نہیں کرا سکتی تو ملک میں آئین ختم ہو گیا، یہ عمران خان نے کہا۔ ساتھ ساتھ اپنے خطاب میں انہوں نے بھی کہا کہ ایٹمی حملوں سے ملک تباہ نہیں ہوتے۔ ساری صورتحال پر اور اس خطاب پر ہم بات کریں گے۔ سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار سمیع ابراہیم صاحب ساتھ موجود ہیں۔ سمیع صاحب، باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے جیل بھرو تحریک کا، جو کہ بدھ سے ہونے جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اب یہ فائنل مرحلہ ہے اور بڑی عمران خان صاحب نے بڑا ٹائم دیا اور آج انہوں نے جو اپنی تقریر کی اس میں انہوں نے بیان کیا کہ عدالتوں کا حکم بھی نہیں مانا جا رہا۔ لاہور ہائی کورٹ کا واضح حکم ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں، لیکن الیکشن کمشنر نے بجائے اس کے کہ وہ ڈیٹ دیں، انہوں نے ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا کہ فوج ہمیں بندے نہیں دیتی، وزارت خزانہ ہمیں پیسے نہیں دیتی، ہمیں آروز نہیں ملتے اور بڑا مشکل ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا وہاں پر کہ سینسز کرانا بھی وہ بھی ایک آئینی کام ہے، تو الیکشن اگر ایک آئینی اوبلیگیشن پورا کریں دوسرا پورا نہ کریں، تو جو ساری سچویشن سامنے آئی اس میں اب یہ بات اس کا عمران خان صاحب کو یقین ہو گیا، پورا پاکستان بھی یہ اب سمجھ رہا ہے کہ یہ حکومت نہیں کروانا چاہتی الیکشن، اور اس میں چیف الیکشن کمشنر بھی سازش میں شریک ہے، اس میں نگران حکومتیں بھی شریک ہیں، وفاقی حکومت شریک ہے، اور پھر وہ کریکٹرز جن کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا جو ان پر حملہ کرانے میں ملوث ہیں، وہ بھی اس ساری گیم میں شریک ہیں۔ تو اب آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، نہیں مانا جا رہا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور وہ آ گئے میدان میں، اور اب انہوں نے جیل بھرو تحریک، یہ فائنل مرحلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں پاکستان ابل رہا ہے، اس میں بڑا اہم ہو گیا ہے کہ جو صدر مملکت نے 20 فروری کو چیف الیکشن کمشنر کو بلایا ہے، کیونکہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں، سیکشن 57 کے تحت ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کنسلٹ کریں اور اس کے بعد وہ دے سکتے ہیں تاریخ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں ادارے کیا کرتے ہیں، اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، اور یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر اپنے حالات تبدیل کرنے ہیں، اگر ایسے حکمرانوں سے جان چھڑانی ہے جو غیر ملکی مفادات کے تابع کام کرتے ہیں اور جو IMF کے آگے لیٹ گئے ہیں صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، ان سے اگر جان چھڑانی ہے تو لوگوں کو نکلنا پڑے گا۔ بالکل لوگوں کو نکلنا ہوگا۔ اور سمیع صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا یہی رائٹ ٹائم ہے اس تحریک کے آغاز کا؟ کیونکہ ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور عمران خان نے خود بھی کہا کہ یہ تو مہنگائی کا بھی آغاز ہے، ابھی آگے اور مہنگائی ہوگی، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، آٹومیٹیکلی پھر ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو عوام تو پہلے ہی تنگ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عوام تو چاہتے ہی ہیں کہ کوئی اس طرح کی تحریک ہو اور اس کا وہ حصہ بنے، تو عوام نکلیں گے اور نکلنا بھی چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک عمران خان صاحب کی مقبولیت اور جہاں تک تحریک انصاف کی مقبولیت کا سوال ہے تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو انتخابات ہوئے، پھر جس طرح سے لوگ زمان پارک جمع ہو جاتے ہیں جب کوئی عمران خان کو خبر آتی ہے کہ پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ بہت تنگ ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ عمران خان نے ابھی تک جو ضبط کا مظاہرہ کیا اس سے ان کو تھوڑا سیاسی ان کی جو پوزیشن ہے وہ متاثر ہوئی، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ یہ بالکل تحریک نہیں کریں گے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جب پنڈی آئے تھے تو اسلام آباد چلے جاتے، 25 مئی کو واپس نہ جاتے، لیکن عمران خان نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ملک کی صورتحال ایسی تھی کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن اب انہوں نے جو آج بات کہی ہے کہ اب اگر آپ عدالتوں کے فیصلے نہیں مانیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آئین ختم ہو گیا۔ اب اس وقت ملک میں آئین نہیں ہے، عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ الیکشن کروائیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں، یہ عدالتوں کو سکینڈلائز کر رہے ہیں، یہ ججز کے فون ٹیپ کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے جو آڈیو چلائی ہے اس میں کس پر اٹیک کیا ہے؟ عدلیہ پر اٹیک کیا ہے۔ اب یہ بالکل وہی صورتحال ہو گئی ہے، تو اس صورتحال میں اب عمران خان صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں
کہ وہ نکلیں باہر, لوگوں کو نکالیں. اور یہ پاکستان کے لوگوں نے اگر اس ملک کو بچانا ہے, یہاں پہ عدلیہ کو بچانا ہے, یہاں پر اپنے آپ کو بچانا ہے, تو اور اس مافیا سے جان چھڑانی ہے تو انہیں نکلنا پڑے گا. اور اب اس بیماری کے عالم میں بھی جبکہ ڈاکٹر انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ نکلیں, انہوں نے کہا ہے, دیکھیں ان کے الفاظ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے گرفتاری کا شوق پورا کر لیں, میں اب بدھ کو جیل بھرو تحریک شروع کرنے لگا ہوں. تو آج خان آ گیا ہے, اب لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے, لوگ کیا کہتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک سوال ہے کہ اب ان کو چاہیے کہ وہ نکلیں باہر عمران کی اپیل پر. اور یہ جو اس وقت ایک مافیا ملک پہ مسلط ہے, جو عدالتوں کو بھی اٹیک کر رہا ہے, ججز کو اٹیک کر رہا ہے, عوام کے اوپر انہوں نے IMF کو خوش کرنے کے لیے مہنگائی کا بوجھ لا دیا. اور دوسری بات, امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ پلان کر رہے ہیں, یہ افغانستان میں جانا پلان کر رہے ہیں, یہ اٹیکس پلان کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی جنگ میں دوبارہ جو امریکہ چاہتا ہے اس میں پاکستان کو اس میں پھر ڈالنا چاہتے ہیں جس سے معصوم لوگوں کی جانیں جائیں. پاکستان امریکہ کے ساتھ امن کا ساتھی ہے لیکن ان کی جنگ میں شریک نہیں ہے, یہ بار بار عمران خان کہہ رہے ہیں. اور پاکستانی کوئی ایکشن نہیں چاہتے کیونکہ جو ہمارے نیبرز ہیں اور جو مسلمان ہیں ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات. تو یہ بہت ساری چیزیں سامنے رکھ کے آج عمران خان نے پھر بتایا, پورا بروٹیلٹیز دیکھیں کیسے ارشد شریف کو شہید کیا گیا, کیسے جو ان کی تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان پر کتنا ظلم و ستم کیا گیا, کیسے ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی. اور وہ تینوں کریکٹرز جن پر وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حملہ کیا وہ بھی اقتدار میں موجود ہیں. تو اٹس اے ویری سیریس یہ معاملہ ہے کیونکہ آج جو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کو پکڑتے ہیں, ان کو سیف ہاؤسز میں لے جاتے ہیں, وہاں پر ان کو مارتے پیٹتے ہیں, ان کی ویڈیوز بناتے ہیں, ان کو بلیک میل کرتے ہیں, ججز کو بلیک میل کرتے ہیں. اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے. عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ میں محفوظ نہیں ہوں, کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے. تو اگر اپنی پروٹیکشن کے لیے لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو یہ مافیا تو بیچ دے گا. لوگوں کو نکلنا ہوگا اس مہنگائی کے خلاف, اس سسٹم کے خلاف. بہت شکریہ.